بندے پہ جب مشکل وقت آتا ہے اس وقت اگر وہ اللہ کو یاد رکھے تو بڑی بات ہے۔ سوکھے ٹائم ہر بندہ اللہ کو، مشکل وقت آ جائے، پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ گھیرا کر ڈال لیں، اس وقت بھی رب کو یاد کرنا، سجدے کے لیے وقت نکالنا، اور خاص طور پہ نمازوں کو بر وقت پڑھنا۔ صبر کا پیمانہ ایک بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی کے گھر فوتگی ہو جائے تو دیکھا جائے کہ وہ صبر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، تو اس کی ایک علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ اہل خانہ جن کا جی فوت ہوا پڑا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ وہ وقت پر نمازیں آج پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ ایک صبر کا امتحان، ایسا تو نہیں کہ کہیں اس کے جانے کے غم میں اللہ کو بھول گئے اور نمازوں کا سجدہ چھوڑ بیٹھے۔ فرمایا ٹھیک ہے وہ جانے والا چلا گیا، لیکن 5 وقت اذان جب آ جائے تو تم نے پھر اللہ کی بارگاہ میں ہی سر جھکانا ہے۔ عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس شہر میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے جہاں کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، عجیب ویران جگہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تجھے بھول جائیں۔ لیقیم الصلاۃ، یا اللہ ان کو توفیق دیے رکھنا کہ یہ نماز قائم رکھیں۔ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے کہ وہ اس شہر کی طرف لوگ آنے میں رغبت کریں اور لوگ ادھر آنا شروع ہو جائیں۔ اب اس شہر کی آبادی کی دعا مانگ رہے ہیں، کیا بات ہے۔ ابھی خانہ کعبہ تو بعد میں تعمیر کیا نا، یہ تو حضرت اسماعیل چھوٹے تھے جس وقت ان کو چھوڑ کے وہاں آئے، جب وہ بڑے ہو گئے، کام کروانے جتنے قابل ہو گئے تو پھر جا کے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، یہ پہلے کی بات ہے۔ تو دعا کیا مانگ رہے ہیں کہ باری تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے کہ وہ اس شہر کی طرف آئیں۔ یہ فکر ہے نا کہ بیوی بچے کو اکیلے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وارزقہم من الثمرات، اور یا اللہ ان کو پھلوں کا رزق بھی عطا فرما دے۔ اس وقت یہ دعا مانگنا اور پھر وہ حقیقی تصویر دیکھنا مکے کی، کوئی جوڑ بنتا ہے اس دعا کا اور حقیقی تصویر کا کہ وارزقہم من الثمرات، جہاں پانی کا نام و نشان نہیں ہے، جہاں جن و بشر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جہاں جاندار نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہاں دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ یقین ہو تو رب پہ ایسا ہو، یہ یقین کی بات ہے۔ یعنی ہمارے تو اس طرح کے علاقے میں چلے جائیں تو ہمارے ذہن میں پھلوں کی دعا کیا آئے گی، لیکن پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رب کی ذات پہ یقین اتنا ہے کہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سنگلاخ وادی ہے، پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، ویران ہے، بیابان ہے، پانی نام کی چیز نہیں، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، پر جس نے مجھے بڑھاپے کی زندگی میں اولاد کا پھل عطا فرمایا اسماعیل کی شکل میں، وہ چاہے تو آج اس وادی میں میرے اسماعیل کو پھلوں کا رزق بھی عطا فرما سکتا ہے۔ یقین، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب دعا مانگو تو پختہ یقین رکھ کے مانگو کہ رب تمہاری دعا رد نہیں کرے گا، یقین کے ساتھ مانگو، بے یقینی کی کیفیت میں دعا نہ مانگو۔ بندہ کسی اچھے خاندانی نسلی سخی بندے کے پاس بھی چلا جائے اپنی چھوٹی سی ضرورت لے کے تو توقع پوری رکھ کے جاتا ہے کہ یہ بندہ ہی ایسا ہے، اس نے کبھی کسی کو موڑا ہی نہیں، میرا تو چھوٹا سا کام ہے، اتنی توقع رکھ کے جاتا ہے۔ پہلے ہی ذہن بنا ہوتا ہے کہ میں نے خالی نہیں آنا، اس نے میرا کام کر ہی دینا ہے۔ یہ تو بندے سے بندے کی یار توقع ہے، رب پہ کتنا بھروسہ ہونا چاہیے۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں غنی بننے کا، کیا بننے کا؟ غنی، امیر بننے کا نسخہ بتاؤں؟ امیر بننے کا نسخہ بتاؤں؟ عرض کی جی، فرمایا کہ جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، جتنا تجھے اس پر بھروسہ ہے نا کہ یہ تو میرے ہاتھ میں، یہ تو کہیں جانے والا نہیں ہے، اتنے پیسے، اتنا مال، فرمایا جتنا تجھے اس پر پکا یقین ہے، اس سے زیادہ یقین اس پہ کر لے جو رب کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا جب تجھے اتنا یقین آ گیا نا کہ جس سے میں مانگ رہا ہوں وہ اتنا بڑا قدرت والا ہے، اس کے قبضے میں سارے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں، وہ جب چاہے گا مجھے نواز دے گا،
فرمایا جتنا تیرے ہاتھ میں موجود چیز پر تجھے پکا یقین ہے، اس سے بڑھ کے یقین اس رب پہ کر لے جس کا قبضہ ساری کائنات کے اوپر ہے۔ فرمایا جب تیری یہ کیفیت قلبی ہو گئی اس وقت تو سب سے بڑا امیر بن جائے گا، اس وقت تو سب سے بڑا۔ آپ ایک مثال سے دیکھ لیں، جو امیر لوگ ہیں یہ اپنا بینک بیلنس، سارا پیسہ، ساری جائیداد ہر وقت جیب میں لیے ساتھ پھرتے ہیں؟ نہیں، وہ بینک بیلنس، پیسے ہیں وہ بینک میں رکھے ہوتے ہیں، سونا ہے وہ بھی بینک میں رکھا ہوتا ہے، جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، میاں ہے سب کچھ اس کے پاس، لیکن ساتھ ساتھ تو نہیں لیے پھرتا، جیبوں میں بھر کے تو نہیں پھر رہا۔ تو اس سے کوئی پوچھو کہ تیرے پاس ابھی اگر کتنے پیسے ہیں تو وہ کہتا ہے اتنے ہیں، پاس نہیں ہے لیکن یقین ہے کہ پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا بندے کو اپنے پر اتنا یقین ہے، تو فرمایا تیرا رب سے اگر رشتہ جڑ جائے تو یہ نہ کہہ کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو کہہ میرے پاس سب کچھ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب کچھ تیرے خدا کے پاس جو ہے، سب کچھ تیرے رب کے پاس جو ہے، تو کیوں کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے؟ وہ تو وہ کہے جس کے رب کے پاس کچھ نہ ہو، یہ تو وہ کہے جس کے رب کے ہاتھ خالی ہوں۔ فرمایا نہیں، جس رب سے تم مانگتے ہو اس کے قبضے میں ساری کائنات ہے اور تم ہو مانگتے۔ فرمایا تمہیں اتنا بھی یقین نہیں کہ جتنا ایک بندے پہ یقین کر لیتے ہو؟ ایک اچھے سخی بندے پہ جتنا یقین کرتے ہو اتنا بھی رب پہ یقین نہیں کر سکتے ہو؟ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ